ایک مرتبہ ایک قافلہ انتہائی قیمتی سامان لے کر تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ اس قافلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی شامل تھے۔ راستے میں اطلاع ملی کہ آگے کچھ ڈاکو ہیں جو قافلے کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس خبر کے سنتے ہی قافلے والے انتہائی خوف زدہ ہو گئے۔ خوف و وحشت ان کے چہروں سے عیاں ہونے لگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ کیوں گھبرا رہے ہو اور کیا وجہ ہے کہ اتنے خوف زدہ ہو گئے ہو؟ قافلے والوں نے کہا، ہم لوگ بہت قیمتی سامان لیے ہوئے ہیں اور ہمیں خوف ہے کہ ڈاکو ہمارا سامان نہ چھین لیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سامان ہم آپ کے حوالے کر دیں؟ جب ڈاکوؤں کو معلوم ہوگا کہ یہ سامان آپ کا ہے تو شاید وہ ہمیں نہ لوٹیں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا، تم کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ میرا مال نہیں لوٹیں گے؟ شاید وہ لوگ میرا ہی مال لوٹنے کو آ رہے ہوں۔ اس صورت میں تم لوگوں کا مال بھی بلا وجہ ضائع ہو جائے گا۔ قافلے والوں نے پوچھا، تو پھر ہم کیا کریں؟ کیا یہ بہتر ہے کہ سارا سامان بڑے بڑے گڑھے کھود کر ان میں چھپا دیں؟ تو امام عالی مقام نے فرمایا، اس صورت میں تو زیادہ امکان ہے کہ سامان جلد ہی ضائع ہو جائے، یا ممکن ہے کہ کسی کو معلوم ہو جائے اور وہ اس سامان کو نکال لے جائے، یا واپسی پہ تم لوگ وہ جگہ بھول جاؤ جہاں تم لوگوں نے یہ سامان چھپایا تھا۔ وہ سب لوگ سوچنے لگے اور کہنے لگے، امام عالی مقام آپ ہی بتائیے پھر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنا سامان اس کے ذمے کر دو جو تمام بلاؤں اور مصیبتوں سے بچانے والا ہے اور ہر چیز میں برکت دینے والا ہے۔ اس طرح سے دنیا میں جو اس کی قیمت ہے اس سے کہیں زیادہ منافع ہو، اور ایسے وقت میں وہ سامان تم کو واپس دے کہ تم کو اس کی سخت ضرورت ہو۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون ہے؟ تو امام عالی مقام نے فرمایا، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ قافلے والے کہنے لگے، اس کے حوالے کیسے کریں؟ تو امام نے فرمایا، محتاجوں اور فقیروں کو صدقہ دیا کرو۔ قافلے والے بولے، یہاں تو کوئی بھی فقیر اور مسکین نہیں ہے کہ اسے کچھ دے سکیں۔ تو فرمایا، تم لوگ پروردگار عالم سے عہد کر لو کہ 1/3 حصہ صدقہ دو گے تاکہ پروردگار اس چیز سے تم لوگوں کو بچا لے جس سے تم ڈرتے ہو۔ تو قافلہ والوں نے ایسا ہی کیا۔ امام عالی مقام نے فرمایا، اب تمہارا مال خدا کے سپرد ہے، اپنے راستے پر چلتے رہو۔ ابھی یہ لوگ کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ دیکھا ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں۔ قافلے والے پھر ڈرنے لگے۔ تو امام نے فرمایا، اب تم کیوں ڈرتے ہو؟ تم لوگوں کا ضامن تو پروردگار ہے۔ جیسے ہی ڈاکوؤں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، آگے بڑھے اور امام کی دست بوسی کرنے کے بعد کہنے لگے، گزشتہ شب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ گھوڑوں سے اتر کر تم لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاکہ آپ دشمنوں اور راہزنوں سے محفوظ رہیں۔ تو امام عالی مقام نے فرمایا، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، جس نے ہمیں تم سے بچایا ہے وہ دوسرے دشمنوں سے بھی ہمیں بچا لے گا۔ قافلے والے سلامتی سے اپنی اپنی منزلوں تک جا پہنچے۔ 1/3 حصہ صدقہ کر دیا اور سامان کو فروخت کرنے میں انہیں 10 گنا زیادہ فائدہ ہوا۔ وہ لوگ آپس میں کہتے تھے، امام کی ہمراہی سے کتنی برکت پیدا ہوئی۔ امام نے فرمایا، اب تم پروردگار عالم سے سودا کرنے کا فائدہ سمجھ چکے ہو، اس کے بعد اس روش کو ہمیشہ جاری رکھنا۔ سامعین گرامی قدر، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمیں پروردگار عالم کے ساتھ سودا کرنے کا جو طریقہ سکھایا ہے، اگر وہ ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں تو مفلسی اور محتاجی سے دوری اختیار کر لیں گے اور خوشحالی ہماری زندگیوں میں گھر کر لیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو راہ خداوندی میں مال نکالنے اور صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مال و دولت اور عزت میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔